میں آپ کو بڑی نسخے کی بات بتاؤں, لاہور میں نا ٹوٹل پچھلے سال 2017 تھا 18,770 طلاقیں ہوئی ہیں ٹوٹل لاہور کے اندر جی, ہائی کورٹ میں ریکارڈ ہے. تو ہم نے نا فیکٹرز ڈھونڈنے شروع کیے, میں نے اس پہ پروگرام کیا, ٹی وی کا ایک پروگرام بھی ہے اس پہ. ٹاپ فیکٹر آپ جانتے ہیں طلاق میں نمبر 1 فیکٹر کیا تھا؟ یہ بھاگنے والی بچیوں کی طلاقیں جلدی ہوتی ہیں. جذباتی تیزی کے ساتھ لڑکی اور لڑکا خود فیصلہ کر کے رشتہ کرے نا, 98% طلاق ہے. 98% گھر سے بھاگنے والوں کی طلاقیں, 98%, کیونکہ جذبات ہوتا ہے, دماغ خراب ہوا ہوتا ہے اور وہ اتر جاتا ہے چند دنوں میں بخار. نمبر 2 جو ٹاپ فیکٹر, میں اس کو بھی ٹاپ فیکٹر سمجھتا ہوں, ٹاپ فیکٹر یہ ہے کہ جو شادیاں جلدی سے ہوئی ہوتی ہیں نا ماں باپ کی طرف سے, وہ رشتہ مل گیا, ہوتا کیا 32 سال لڑکی کی عمر ہو چکی ہوتی, مل نہیں رہا ہوتا, ابھی تک کسی نے یس نہیں کیا ہوتا. وہ جیسے یس ہوتا ہے نا تو وہ یہ دیکھے بغیر کہ کیا تفصیل ہے اس کو کر دیتے ہیں. اچھا, اگلا کام یہ ہے کہ ہم نے ذہن میں ایک چیز بنا لینی ہوتی ہے, کامن پرابلم. مجھے میسج واٹس ایپ پہ بڑے آتے کہ سر 15 دن میری شادی کو گزر گئے ہیں, پتہ لگا بڑی گھٹیا فیملی ہے, میں کیا کروں. جس کا مطلب ہے پیچھے ورکنگ نہیں تھی. میرا ماننا یہ ہے آصفہ کہ ہماری جس وقت میں شادی ہوتی ہے نا, اس وقت کی کہیں فریکوینسی میں جو فیملی اور بندہ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے نا, اسی لیول پہ آگے ہمیں ملتا ہے. یعنی ہماری کچھ اچھائیاں, ہماری کچھ برائیاں, اور اگلے کی کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیوں میں سے صرف اچھائیاں دکھتی ہیں اور رشتہ ہو جاتا ہے. اگلے دنوں میں ایسے کر کے ٹرن ہوتا ہے اور دونوں کی برائیاں ایک دوسرے کے سامنے آنے لگ پڑتی ہیں. کڑی سوندی بڑا کہ جی منڈے دی ماں جڑی وسا نہیں کھاندی منڈے دا. اب یہ پہلے نہیں پتا تھا, پہلے اس کا کوئی میڈیکل رپورٹ ہوتی, کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتا تو پتا لگا جی وسا نہیں کھاندی, اوپر لکھا ہوتا چغتائی کی رپورٹ میں. ایسا نہیں تھا. یاد رکھیے گا, اس سارے رشتے میں سب سے بڑی خوبصورتی مرد اور عورت کا کمٹمنٹ ہے. اگر یہ کمٹمنٹ, ارینج لو, کچھ بھی آج کل تو ارینج کے اندر بھی تھوڑا سا لو کا ایلیمنٹ 6 ماہ 8 ماہ میں واٹس ایپ کی مہربانی سے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس میں بھی رسانہ بچے شروع ہو چکے ہوتے ہیں, اس میں بھی میں نے نہیں منہ لگانا 2 دن, ذرا چھوڑتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ جو فیز ہے نا, میرا ماننا یہ ہے کہ دونوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو اب ہم ہاتھ پکڑے ہیں نا, آندھیاں بڑی چلنی, طوفان بڑے آنے, مسئلے بڑے آنے, پرابلمز بڑے, یہ چھوٹنا نہیں چاہیے. دیکھو ہوں گے مسئلے, کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مسئلے ہوں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں. واصف علی واصف کا جملہ آپ فرماتے ہیں, اگر چھوڑ ہی دینا لڑائی کیسی, اور اگر ساتھ چلنا ہے پھر لڑائی کیسی. طے کر لو نا. جھگڑا تب ہونا چاہیے جب چھوڑ دینا ہے, اگر چھوڑ ہی دینا پھر بھی جھگڑا نہیں بنتا, غور کرو ذرا. اور اگر نہیں چھوڑنا پھر تو جھگڑا بالکل نہیں بنتا. سو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اچھا, پھر درگزر سکھا دینا چاہیے, معاف کرنا سکھا دینا چاہیے, معافی مانگنا بھی سکھانا چاہیے. یہ بڑی ایک گناہ کا مسئلہ ہے. ہمیں معافی مانگتے لگتا ہے کہ ہم K2 سے نیچے گر گئے, کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. ہمیں ڈر ہوتا ہے یہ بات میں تانا مارے گا, تو خود دیکھ معافی مانگتی تھی. قانون میں جملہ آتا ہے نا ہسبینڈ کا یا ساس کا. سو بٹ کوئی مسئلہ نہیں, اگر کسی کے نا کی تسکین ہماری معافی مانگنے سے ہوتی تو معافی مانگ لینی چاہیے. سو ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ اس نے, اگر یہ اسے ہم ٹارگٹ لڑکی کو دے کے بھیج رہے ہیں, پتر تھلے لا کے رکھی بس تم, خدا کے لیے ان دنیا کی ناکام ترین بیوی, ناکام ترین ماں ہوگی. اور اگر ٹارگٹ یہ دے کے بھیجا ہم نے کہ بیٹا بڑے چیلنج آئیں گے, بڑے مسئلے آئیں گے, بالکل نہیں تجھے کہہ رہے کہ تیری اب وہاں سے لاش آنی چاہیے, نہ, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک نسل تمہیں تیار کرنی ہے. عورت کی سب سے بڑی اچیومنٹ وہ چند افراد ہیں جن کو وہ اپنا بیٹا اور بیٹی کہتی ہے. اگر وہ شاہکار نہیں ہے نا تو پوری زندگی کی ساری گیم کا آنسر 0 ہو گیا. آپ کو نیچر 100 چیلنج, 100 مواقع, 100 طرح کی آسانی اور 100 مشکلات دے کر الٹیمیٹ جس امتحان میں ٹاپ کرانا چاہتی ہے وہ چند بچے ہیں جن کو کامیاب آپ نے بنانا ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں ازدواجی زندگی پہ, یار بندے کے نا 7 ارب میں نا ایک بندے کا نام اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے قدرت نے. اگر وہ ایک بندے کے ساتھ بھی اپنی نباہ نہ کر سکو تو کوشچن مارک ہے. پھر کوشچن مارک ہے کہ یہاں ہونا جی بندہ کہ جی 7 ارب میں ساری آپشنز ہیں شادی سے پہلے, 7 ارب کے بعد شادی ایک سے ہوئی اور آپشنز ختم ہو گئی. اب اس کے ساتھ نباہ کرنا, پوری زندگی گزارنی, تو وہ کم از کم ساری خوبیاں پیدا کر لینی چاہیے جس سے ایک اچھا گھرانہ بنتا ہے. درگزر سے, معافی سے لے کر ایک بگ پیراڈائم. زندگی کا نا بڑا کینوس دیکھیں, چھوٹا کینوس نہ دیکھیں. وری تک منو دتا کیے, صوفہ چنگا نہیں سی, ٹھیک ہے کہ نہیں, منو کھوایا چنگا نہیں ہے, ہنی مون واسطے کہندا سی لے کے جاؤں گا ملیشیا تے مری تو کہ نہیں گیا. کامن پرابلمز ہیں. ہم مل کے عمرہ کریں گے, کدے نماز بھی نہیں پڑھی ویسے,
یہ کامن پرابلمز ہیں شادی سے. میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے ذرا بگ کینوس دیکھ لیں, لائف کا بگ کینوس دیکھیں گے تو پتہ لگے گا بڑی چیزیں اگنور کرنی چاہیے. ایک اچھی ازدواجی زندگی میں بڑی چیزیں اگنور کرنی چاہیے. بڑی چیز, ایک بات یاد رکھیے, جس چیز کی بار بار آپ کمپلین کرتے ہیں وہ بگڑ جاتی ہے. آخری بات یہ میں کہنا چاہوں گا پلیز, کہ اس معاشرے میں اس طرح کی ٹریننگ کلچر بھی نہیں ہے. لوگ برا سمجھتے ہیں یار, ماں اپنی بیٹی کو بات ہی نہیں کرتی کہ بیٹے ایک اچھی ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے. باپ کبھی بات ہی نہیں کرتا, وہ کہتا ہے یار یہ بس. اچھا اب ایک ہی سورس رہ گیا, وہ ہے آنکھوں دیکھا ہوا حوال. یعنی ہمارے پاس ٹریننگ ٹو میک اے گڈ ہسبینڈ, ٹریننگ ٹو میک اے گڈ وائف, اونلی سورسز. بچے جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, وہ واحد سورس ہے کس چیز کا, کہ کل کو وہ یہ کریں گے. سو اس آخری سورس کو تو قائم رکھیں نا ہم, کہ کم از کم عملی طور پہ دیکھا ہو درگزر کیا ہے, عملی طور پہ معافی کیا ہے, عملی طور پہ دیکھا سخاوت کیا ہے, عملی طور پہ دیکھا ساتھ دے کے چلنا, عملی طور پہ دیکھو پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم وہ 10-15 خوبیاں اور اچھائیاں وہ بچوں میں سب میں رجسٹرڈ تو ہونا جو ماں باپ کی تھی بچوں میں پیدا ہوگی. تیسرا فیکٹر ہم نے, یہ ججوں نے ڈھونڈا ہے, تیسرا فیکٹر ہم نے ڈھونڈا تو پتہ لگا کہ تیسرا فیکٹر ہے اسٹیٹس سے امپریس ہونا. جاپان سن ساری زندگی, اج کل آئے انہیں کہندے نے 3 مہینے کر کے جانا واپس. لو جی کڑی جاپان بھیجن دے چکر دے وچ وہ جاپانی پھل بنوا دیندے نے, بیڑا گرک ہو گیا. نیکسٹ فیکٹر ہم نے دیکھا, نیکسٹ فیکٹر ہے اس فیملی کے رویوں کو ہم نے کہیں جانچا ہی نہیں. وہ جانچا مٹیریلسٹک چیزوں سے. اتنا بڑا پردہ ہے نا لالچ کا, اتنی موٹی طے ہے اس کی. ہمارے اتنی بھوک ہے اس معاشرے میں, ایک انگوٹھی کافی ہے کسی کو متاثر کرنے کے لیے, ایک گولڈ چین پوایا ہے منگنی تے مانو, یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سر جس معاشرے میں یارڈ سٹک فٹا جو میئرمنٹ سکیل ہے وہ مٹیریلسٹک ہے نا, یاد رکھیں رشتے میں برکت کوئی نہیں ہوتی. یہ نیکسٹ فیکٹر ہے. پھر اگلا فیکٹر ڈھونڈا تو اس معاشرے میں ایک تیزی سے چیز بڑھ رہی ہے, وہ ہے ذہنی بیماریاں. مینٹل ہیلتھ چیک کیے بغیر لڑکے کی یا لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ہی تیار کر دینا چاہیے ہمیں بیٹیوں کو کہ زندگی در اصل برداشت کا نام ہے. اس زندگی کے پرچے میں نا بڑے ہی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو برداشت کرنے والی ہوتی ہیں, بڑی چیزیں اگنور کرنے والی ہوتی ہیں. اچھا بڑے سوالوں کے جواب نہیں بھی دینے ہوتے. اچھا ہمیں عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ میں بتا کے جاؤں گی, میں تجھے دس کے جاؤں گی, اب تیرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑی. یہ جو ڈائلوگز ہمیں ملتے ہیں نا, یہ اس لیے ملتے ہیں کہ ہم نے سکھایا نہیں ہوتا کہ بیٹے 8 کے 8 سوال اٹیمپٹ کرنے نہیں ہے, آپ کو 4 کر دو, اچھے سے کر لو, ٹھیک ہے جی. ہم پہلے سوال سے 8ویں سوال تک پورے دنیا کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. خدا کے لیے زندگی میں اچھا اتنا زیادہ ہے, اتنا کچھ اچھا ہے کہ اگر آپ وہ گننا اور چن چن کے گننا شروع کر دینا, آپ کی زندگی بہار ہو جائے گی. لیکن آپ جس سوچ کے ساتھ چلیں ہیں اسی سوچ سے ساری دنیا آپ کو دیکھے گی. جس اینک سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں اسی اینک سے یہ زندگی جو آپ کو ناقبول ہے, قبولیت کی طرف نہیں لے کے جا رہی. اس زندگی کے اتنے مثبت رخ ہیں, اس سے اچھی زندگی نہیں کسی کی ہو سکتی. آپ اس کا اچھا رخ دیکھیں گے تو اس زندگی سے پیاری اور اچھی زندگی کس کی ہو سکتی ہے. اس زندگی میں کرم کتنے ہیں اللہ کے. کرم وہ ہوتا ہے جو حق سے زیادہ ہوتا ہے. کئی جگہ حق سے زیادہ اللہ نے چلایا ہوگا, بہانے وسیلے بنے ہوں گے نا اس حق سے زیادہ ملنے کے. سو نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس زندگی کا مثبت رخ دیکھیے.